اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کو یہ جو جیلی عامل ہیں، جیلی پیر ہیں، ان سے متعلق چند باتیں عرض کریں گے۔ دستار کے ہر پیج پہ تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو جاہل ہیں، بالکل چٹے ان پڑھ اور نیرے جاہل ہیں، ان کو اٹھا کر اہل سنت پر داغا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ ہے وہ اہل سنت بریلوی کہ جن کا یہ چہرہ ہے اور جیلی عامل جو ہے وہ ان کے پیر ہیں۔ یاد رکھیے، وہ شخص کہ جو عالم نہیں ہے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، نماز اور قرآن کے مسائل نہیں جانتا، ایسے شخص کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ پیر نہیں ہوتا۔ وہ بظاہر اس نے حلیہ اوڑھا ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے اہل سنت ایسے لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اہل سنت ایسے لوگوں کو اپنا پیر سمجھتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ دیگر جو احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ سنی حضرات ہیں کہ جن کو آپ اتنا پروموٹ کرتے ہو اور جن کو آپ اتنا بڑا جو ہے وہ حق سمجھتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں، اور جیلی لوگوں کی وہ کام والے سرکار، کوئی شلوار والے سرکار، کوئی کون سے سرکار، یہ ساری چیزیں جو لوگ ہیں ایسے لوگوں سے اہل سنت کا تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت الحمدللہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں جو باعمل ہوں، قرآن و سنت کے جاننے والے ہوں اور قرآن و سنت کا فہم رکھنے والے ہوں، جیسے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ، اسی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے پیشوا ہیں اور جنہیں ہم اپنے بزرگ اور اپنا اسلاف جانتے اور گردانتے ہیں۔ اہل سنت یاد رکھیے ہمیشہ انہی کو پیر مانتے ہیں، انہی کو پیشوا مانتے ہیں جو باعمل اولیاء ہیں، جن کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہوتا ہے، انہی کو ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور وہی لوگ ہی ہمارے اسلاف ہیں، وہی لوگ ہمارے بڑے اور پیشوا ہیں۔ ابھی جو جاہل طبقہ ہے، جس کو نماز کا ٹگے کا نہیں پتہ، جس کو قرآن کا بالکل نہیں پتہ، جس کو کلمہ طیبہ کا بالکل نہیں پتہ، اور جناب معاذ اللہ عزتوں کے لوٹنے والے، یہ 2 نمبر پیر، جتنے بھی 2 نمبر پیر جاہل پیر ہیں، ایسے لوگوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ حضرات نے کسی ایک پیر کے پاس جانا بھی ہے تو یاد رکھیے ہر بندے کو پیر مت سمجھیے، ہر بندے کو دین کا پیشوا مت سمجھیے۔ اگر دوران نماز اگر اس کی پیری ختم نہیں ہوئی، ادھر جماعت کھڑی ہے، ادھر پیر سا بیٹھے ہیں اپنی پیری چمکاتے ہوئے، وہ پیر نہیں ہے، وہ دین پر دھبت ہو سکتا ہے، مگر ایسے شخص کا پیر دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے جو خصوصاً ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان تک جو ہے یہ پیغام پہنچائیں کہ جب کوئی مسئلہ آئے تو اللہ کے حضور آپ حاضر ہو جائیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جاہل پیروں کے پاس جانے کی۔ ہمارا رب سب کی سنتا ہے، وہ صرف پیروں کو نہیں سنتا، وہ رب سب کا رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ جیسے وہ پیر کی سنتا ہے، اسی طرح وہ آپ کی سنتا ہے۔ خود خالق کائنات فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا جب بھی میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں میں بالکل قریب ہوتا ہوں۔ فَإِنِّي أُجِيبُ، فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں جواب دیتا ہوں، میں اس بات کا جواب دیتا ہوں جب میرا بندہ میری بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے، جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، فرمایا کہ لوگوں تم اللہ ہی کی بات مانو اور اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ کریم بڑا کریم رب ہے، وہ اپنے بندوں کی بات سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہے، اور آپ کی پریشانیاں وہی حل فرماتا ہے۔ لہٰذا جاہل پیروں کے پاس جانے سے بہتر ہے، بلکہ بہترین صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آئے تو پریشانی کی صورت میں آپ رب کے حضور گڑ گڑائیے، اللہ کے حضور معافی مانگیے، اللہ کے حضور توبہ کیجیے، الہی میری مشکل و حل فرما دے۔ وہ خود ہمیں اعلان فرماتا ہے۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا جن احباب تک ہماری ویڈیو کا پیغام پہنچتا ہے، ان سے گزارش ہے ہماری ویڈیو آگے شیئر فرمایا کریں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ حضرات تک ایسا پیغام پہنچائیں کہ جو ضروری ہو، اور ہم الحمدللہ ایسے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں جو معاشرے میں جس بات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
ابھی دیکھیے، جب آپ کو اللہ نہ کرے کوئی مشکل پیش آئے، آپ پریشانی کے عالم میں جاہل پیروں کے پاس جانے کی بجائے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آدھی رات کو اٹھ کر اس رب کی بارگاہ میں آپ پیش ہو جائیے، اور اس کی رحمت ہمیں آسمان کی پہلے آسمان پر اس کی رحمت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، حل من سائل یعطی لہ، حل من تائب فیتاب علیہ، حل من مسترزق ارزق لہ، حل من مستغفر اغفر لہ۔ کیا ہے کوئی شخص ایسا کہ جو اللہ کے حضور کچھ مانگنے والا ہو، اللہ اس کو عطا کرے؟ ہے کوئی رزق کی کمی کا شکار جس کو رزق کی کمی ہو، وہ اللہ کے حضور آئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے؟ اللہ فرماتے ارزق لہ، میں رب اسے رزق عطا فرماؤں گا۔ حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، ہم اس کی بخشش کر دیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت تو ہمیں ہر بار ہر وقت اعلان کرتی ہے کہ آؤ اللہ کے حضور جھولی پھیلاؤ، اللہ تمہاری سنتا ہے، اللہ تمہاری سنتا بھی ہے اور اس کا تمہیں جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا تمام احباب سے گزارش ہے، جیلی عامل، جیلی پیروں سے بچیے، وہ عزت کے برے ہوتے ہیں، خود بھی برے ہیں، اور پھر ظاہر ہے جو دین اور قرآن و سنت سے دور ہو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ معاشرے میں آنکھیں کھول کر زندہ رہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی پریشانی کا شکار ہونا پڑے۔ اگر آپ حضرات کو اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے، ایک اچھے عالم دین سے، ایک مستند عالم دین سے، آپ اچھے جو علماء ہیں ان سے رابطہ فرمائیے، اور جو آپ کے محلے کے امام صاحب ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے قاری قرآن ہیں، وہ اچھے عالم دین ہیں، وہ مستند عالم دین ہیں، آپ ان سے رابطہ فرمائیے، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے یہ مسائل ہیں، مجھے یہ پریشانی ہے، اس کا حل کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ یقیناً وہ جب اچھے عالم دین ہوں گے اور اچھے امام پیش ہوں گے، وہ آپ کو اچھا راستہ دکھائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب دینی معاملات میں خود مرضیاں کرتے ہیں تو پھر ہمیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر بعد میں بعض اوقات اللہ معاف فرمائے عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا یاد ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے اہل سنت سے، ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و سنت سے، ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے دین مصطفیٰ سے۔ لہٰذا آپ احباب سے گزارش ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، دائیں بائیں کسی جاہل پیر، کسی جیلی عامل کے پاس جانے کی بجائے اس شخص سے رابطہ فرمائیے جو قرآن و سنت کا داعی ہو، قرآن و سنت کو جاننے والا ہو، اور امام پیش ہو یا عالم دین ہو یا مستند مفتی ہو، اس بندے سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو اچھی آگاہی دے گا اور اچھی رہنمائی کرے گا۔ لہٰذا یہ جو جگہ جگہ پر جیلی عامل بیٹھے ہیں، نہ انہیں قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ انہیں سنت مصطفیٰ سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ خود شریعت کے عامل ہوتے ہیں، وہ آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے بندے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے وہ اللہ کے صحیح اولیاء ہوں، اللہ کے جو صحیح پیارے ہیں وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو موجودہ صورتحال ہے، ان جاہل پیروں کے پاس جانے کی بجائے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا منگیے، انشاءاللہ تعالی وہ کریم رب آپ کا سوال ابھی بعد میں پورا ہوگا، آپ کی جھولیاں پہلے بھر دے گا۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ کے گھر والوں میں یا آپ کو کوئی پرابلم پیش آئے تو علماء سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانی یہ دیندار ہی جان سکتے ہیں، آپ کی پریشانی کا ازالہ یہ دیندار ہی کر سکتے ہیں۔ جس بابے کو پہلے کلمہ طیب نہیں آتا، جس بابے کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، جس بابے کو یہ نہیں پتہ نماز کی رکعت کتنی ہے، جس بابے کو یہ نہیں پتہ دعائے قنوت کیا ہے، جس بابے کو یہ نہیں پتہ کہ آیت الکرسی کیا ہے، اس بابے نے آپ کو کیا شفا دینی ہے؟ لہٰذا آنکھیں کھول کے رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، کسی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ان لوگوں سے جو ہے وہ رہنمائی لینی چاہیے جو لوگ دیندار ہیں، قرآن و سنت کے جاننے والے ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، قرآن و سنت کے عامل ہیں، قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں۔ تو اس بندے سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو رہنمائی ہے وہ صحیح معنی میں ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔